اگر اچھی سرجری کی جائے تو پیشنٹ کی فرٹیلیٹی نہیں خراب ہوتی, اس کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں خراب ہوتی. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس طرح کی سرجریز کے بعد لوگوں کی جو ہے وہ فرٹیلیٹی بھی متاثر ہوتی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کاؤنسلنگ کی بات ہے, جو ڈاکٹر پیشنٹ کو کاؤنسل کر لیتا ہے, پیشنٹ بیچارہ اسے سرجری کرا لیتا ہے. اور سرجری آپ سسٹ کے لیے کرائیں گے تو کوئی اگر ڈاکٹر آپ کی اووریز ہی نکال دے, کیونکہ ہم لوگ یہ پیشنٹس روز اپنے کلینک میں ریسیو کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جی, کہ آپ کی سسٹ اووری میں سسٹ تھی تو آپ سسٹ نکالو. بھائی آپ پہلی بات تو سرجری کسی ایسے ڈاکٹر سے کرائیں جو فرٹیلیٹی کی اہمیت کو سمجھتا ہو. ایک عورت کی انڈے دانیاں اللہ میاں نے اس لیے بنائی ہیں کہ ان سے ایک عورت بچے پیدا کر سکے. اگر آپ ایک جنرل سرجن سے اس کی سرجری کرا لیں گے جو کہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس آرگن کی اہمیت کو, اور وہ آرگن نکال کے آپ کا نکال دے گا, تو آپ کی فرٹیلیٹی تو آدھی وہیں پہ ویسٹ ہو گئی. اینڈرومیٹروسس ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, یہ کس طرح کی بیماری ہے؟ دیکھیں اینڈومیٹریوسس میں خواتین میں چاکلیٹ سسٹس کا پرابلم ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو چاکلیٹ سسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اووریز میں چاکلیٹ کلر کا ایک مٹیریل ہے جو جمع ہو جاتا ہے. اچھا. اور عورت کا جو نیچرل نظام ہے اس میں ایک عورت کو ہر ماہ منتھلی سائیکل آتا ہے. اگر یوٹرس کی انٹرنل لائننگ جو منتھلی بلیڈ کرتی ہے وہ یوٹرس کے علاوہ کہیں اور بننا شروع ہو جائے تو وہاں پہ منتھلی بلیڈ کی وجہ سے بلڈ اکٹھا ہو کے وہ ڈارک چاکلیٹ کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اینڈومیٹریوسس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو پیریڈز میں بہت سویر پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حد تک پین ہوتی ہے کہ پیشنٹس بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, پین کلر ٹیبلٹس یا انجیکشنز کے کئی دفعہ عادی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کو سکون نہیں آتا اور ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس کا علاج کیا ہے, کس طرح سے اس میں دیکھیں اس کے لیے میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی حد تک اینڈومیٹریوسس کو کنٹرول کرتی ہیں. اگر میڈیسن سے بہتری نہ ہو تو اگین جیسے میں لیپروسکوپک سرجری کی بات کر رہی تھی, ان پیشنٹس کی لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے. اور پریگننسی کے لیے ان پیشنٹس کو بہت لمیٹڈ میڈیسنز دی جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت, اور دوسرا جو ہے مسئلہ ایک تو غلط سرجریز. ٹریٹمنٹ سے زیادہ نا ہمیں اس کی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً مائیں بھی بچیوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیریڈ پین آئی تو اسی طرح سے ہوتا ہے. جی. تو یہ باتیں اگنور ہو جاتی ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے, یا یہ کیوں اتنی تکلیف ہے, یا یہ مسائل کیوں پھر پیدا ہوتے ہیں. بعد میں وہی خواتین جو ہے وہ انفرٹائل ہوتی ہیں تو پھر گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر بہت زیادہ پیریڈ پین کا مسئلہ ہے تو آپ ایک اچھے گائنیکالوجسٹ کو یا فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. اور دوسری جو میں بڑی ایک اہم بات ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک تو ان پیشنٹس میں غلط سرجریز کا یہ پیشنٹس شکار ہو جاتے ہیں, دوسرا غلط ٹریٹمنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ پیشنٹس کو بہت زیادہ, جو پریگننسی پیشنٹس جب پلان کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ان پیشنٹس کو بہت زیادہ میڈیسنس کھلائیں گے, یعنی کہ ایگ بنانے والی پیریڈس کے ڈیز میں 5 days کھلانے والی میڈیسن ہے جو ہر چھوٹی موٹی ڈاکٹر پیشنٹ کو لکھ کے دیتی ہے, اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہماری پوری قوم کا اوویرین ریزرو اتنی بری طرح خراب ہو رہا ہے, اور فیمیلس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ میڈیسنس کھانے سے AMH تیزی سے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی ہی اہم بات کہ اگر اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہے تو ان سے یہ سسٹ بہت بڑی ہو جاتی ہیں, اور جب تک یہ پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتے ہیں یا تو انہوں نے کسی غلط جگہ سے سرجری کرا کے اپنی اووریز, اپنی فرٹیلیٹی خراب کر لی ہوتی ہے, یا میڈیسنس کھا کے اب ان کی اووریز میں ایگز بچے ہی نہیں ہوتے کہ ہم ان کا علاج کر سکیں. تو وہی آپ والی بات کہ پیشنٹ پاکستان میں میری بہت خواہش ہے کہ خواتین کو اپنی فرٹیلیٹی کا نالج ہو. اپنی دیکھیں یہ کسی حد تک ہماری سوشل ٹیبوز ہیں, ہمارے ریلیجس میٹرز ہیں, لیکن ایک عورت کو اپنا باڈی کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ میری یوٹرس, اووریز, ٹیوبس کا کیا فنکشن ہے, اور اگر مجھے کوئی پرابلم ہے, مجھے اینڈومیٹریوسس ہے, مجھے PCOS ہے, تو مجھے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور کسی حد تک کہ میں کون سا علاج کروا سکتی ہوں اور کون سا علاج مجھے بہت نقصان دے گا. بالکل ایسے. میڈیکل سائنس نے جو ہے وہ کسی بھی انسان کی لائف کو ریولیوشنائز کر دیا ہے. اگر ہم انفرٹائل ہیومن کی بات کریں تو جدید سائنس کے جو طریقے ہیں آج اس سے ایک انسان جو ہے وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مرد و خواتین میں الگ الگ طور پر یہ ایشوز ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں, لیکن میں اس کے ٹریٹمنٹ پر اب بات کرنا چاہوں گی. انورٹو فرٹیلائزیشن ایک بڑا جدید طریقہ ہے. یہ کیسا طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بے اولادی کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں IVF بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ایک ریولیوشن ہے فار ہیومن ریس. مجھے بھی یہ لگتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کو نیچرل پریگننسی نہیں ہوتی. فیمیلز میں ٹیوبس بلاکڈ ہوتی ہیں, کچھ فیمیلز میں بہت سویر اینڈومیٹریوسس ہوتا ہے, میلز کے جیسے میں نے بتایا سپرمز بہت ویک ہوتے ہیں, اور ان ایکسپلینڈ والے کپلز بھی ہوتے ہیں جن میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی. IVF کی خاص بات یہ ہے کہ ایک کپل کو پریگننسی کا سب سے زیادہ اور سب سے جلدی چانس IVF دیتا ہے. سو IVF کی اپنی جگہ برائیاں بھی ہیں جس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گی
کہ تھوڑا سا ریلیٹیولی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ آپشن ہے, اور سب سے بڑھ کر کوشش ہے, 100% گارنٹی نہیں ہے. یہ جملہ میں اپنے ہر IVF کے کپل کو IVF سے پہلے بتاتی ہوں. لیکن اس میں دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ وہ کپلز ہوتے ہیں جن کو نیچرل پریگنینسی نہیں ہو رہی. آپ پوری دنیا میں کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی اگر IVF کروائیں گے تو 100% گارنٹی نہیں ہے, سب سے بڑھ کر لیکن کوشش ہے اس میں. لیکن ایک بہت میجر پروپورشن آف کپلز ہیں جو کہ کنسیو بھی کر لیتے ہیں اور جن کو پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے. IVF کا سکسیس ریٹ فیمیل کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس لیے ٹائملی IVF کروانا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ کپل جو کہ 35 ایئر سے کم ایج میں ہیں جن میں فیمیل کی ایج, اس میں سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. AMH پہ ڈپینڈ کرے گا, باقی مسائل پر ڈپینڈ کرے گا, لیکن آپ راؤنڈ اباؤٹ کہہ سکتی ہیں کہ مور دین 50%. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر 10 کپلز ہم IVF کرواتے ہیں اور ان میں سے ان کی ایج, جن کی ایج 35 سے کم ہے فیمیل کی, اس میں سے 10 میں سے 5-6 کپلز فرسٹ اٹیمپٹ میں کنسیو کر جاتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہوتی ہیں. ہاں جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کپل فرسٹ اٹیمپٹ میں کنسیو نہیں کرتا, سیکنڈ اٹیمپٹ میں اس کو صرف ایمبریو ٹرانسفر سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ فرسٹ IVF سائیکل میں اب IVF اتنا آگے چلا گیا ہے کہ فرسٹ IVF سائیکل جب ہم کرتے ہیں تو فیمیل کی ایگز اور ہسبینڈ کے سپرمز کو ملا کے ایمبریوز کو بنایا جاتا ہے, جن کو اردو میں بیج کہتے ہیں, جس سے حمل کا عمل شروع ہوتا ہے. تو فرسٹ منتھ میں ایمبریوز کو بنا کے فریز کر لیا جاتا ہے. اور اگر فرسٹ اٹیمپٹ میں پریگنینسی نہ ہو تو اگر پیچھے ایمبریوز پڑے ہیں تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں صرف ایمبریو ٹرانسفر ہوگا. تو بہت سارے کپلز ہوتے ہیں جو فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کنسیو نہ بھی کریں تو وہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ایمبریو ٹرانسفر میں کنسیو کر جاتے ہیں. اس میں پورا IVF ریپیٹ نہیں ہوتا, ساری کاسٹ بھی دوبارہ اسپینڈ نہیں ہوتی. اوکے, اچھا مجھے اس کے بیسک اسٹیپس کے بارے میں بتائیں. جب آپ IVF ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو مطلب آپ کس طرح سے دونوں اسپیسیمنس کو لیتے ہیں, کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فریز کرنے کا بھی بتایا 1 month یا پھر سیکنڈ منتھ میں, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں IVF کا علاج بہت آسان ہے. پیریڈ کے سیکنڈ ڈے سے عموماً فیمیل کو انجیکشنز لگتے ہیں, یا آج کل ایسے پروٹوکولز آ گئے ہیں جس میں منتھ میں کسی وقت بھی لگ سکتے ہیں. جیسے کینسر پیشنٹس ہیں, ٹریٹمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو ان میں رینڈم اسٹارٹ پروٹوکول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیمیل کو 10-12 دن روزانہ انجیکشنز لگتے ہیں, جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی اووریز زیادہ ایگز بنائیں. جب وہ ایگز میچور ہو جاتے ہیں تو ایک بے ہوشی کے ذریعے, ایک نیڈل کے ذریعے ان کو باڈی سے نکال لیا جاتا ہے. اس میں کوئی کٹ والا آپریشن نہیں ہوتا, تو اٹ از اے ویری کمفرٹیبل اینڈ ایزی ٹریٹمنٹ ٹو ڈو. جس دن فیمیل کے ایگز لیتے ہیں اس دن ہسبینڈ کے اسپرمز لیتے ہیں, اور ہسبینڈ کے اسپرمز کو عموماً ایگز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے, جس کو ICSI کہتے ہیں. آج کل IVF کی ایک جو لیٹسٹ فارم ہے وہ ICSI ہے, انٹرا سائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن, یعنی کہ اسپرمز کو ایگز میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ان سے IVF لیب میں ایمبریوز کو بنایا جاتا ہے. اور فرسٹ منتھ ایمبریوز کو بناتے ہیں جن سے پریگنینسی کا عمل شروع ہوتا ہے, اور ان کو ہم لوگ فریز کرتے ہیں. اس کو ایمبریو فریزنگ کہتے ہیں. وہ فریزر میں فریز نہیں ہوتا, وہ لیکوڈ نائٹروجن میں کنٹینرز میں فریز ہوتا ہے. اور ایمبریو کی فریزنگ سے اس کپل کی فرٹیلیٹی پرزرو ہو گئی. اگر آپ اس کو 20 سال بھی فریز رکھیں گے تو اس کی کوالٹی ویسے ہی برقرار رہے گی. اچھا, ایک اچھی IVF سینٹر میں فریز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیا روم ٹیمپریچر پر ہوتا ہے؟ ہاں جی, وہ نا اس کے اندر ایک اسٹرا کی طرح کا گلاس کا, ایک آپ کہہ لیں گلاس کا اسٹرا ہوتا ہے جس پہ اس ایمبریو کو رکھا جاتا ہے, اور اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اسپیشل جو ایمبریولوجسٹ جس کو فالو کرتا ہے, جو بہت اہم بھی ہوتی ہے. اگر آپ کسی اچھے ویل ریپیوٹیڈ سینٹر میں IVF کرائیں گے تو ان کی ایمبریو فریزنگ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اور یہی ایک راز ہے ایک IVF سینٹر کی سکسیس کے پیچھے. فرسٹ منتھ میں جو ایمبریوز کو بنایا پھر ان کو ہم نے فریز کیا, اور نیکسٹ منتھ میں فیمیل کو میڈیسن کھلاتے ہیں, الٹراساؤنڈ کے ذریعے یوٹرس کی لائننگ کو چیک کرتے ہیں, اور ٹائمنگ کے ساتھ ایمبریو کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس سارے علاج کو IVF کہتے ہیں. اچھا, یہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر جب آپ خاتون کے اندر جو ہے وہ ایمبریو کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ مطلب وہ کسی فزیکل یا مینٹل پریشر سے گزرتی ہے؟ دیکھیں, ان پیشنٹس کے بہت سوشل مسائل ہوتے ہیں, اور یہ پیشنٹس بہت اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ یہ وہ کپلز ہوتے ہیں جن کو پریگنینسی نہیں ہو رہی. ہاں جی, یہ وہ کپلز ہیں. اور دوسرا, اس میں چاہے مسئلہ ہسبینڈ کا ہے چاہے وائف کا ہے, سارا پریشر کافی حد تک فیمیل پہ ہی ہوتا ہے. چند ایک میلز بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی انڈر پریشر فیل کرتے ہیں, لیکن موسٹلی فیمیلز بہت انڈر پریشر ہوتی ہیں. اور مین بات ہے سارا ٹریٹمنٹ بھی فیمیل پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. سو اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں. ایمبریو ٹرانسفر کے بعد 2-3 دن تھوڑا ریلیٹیو ریسٹ بتایا جاتا ہے. بہت بالکل بیڈ ریسٹ نہیں ہوتا, چل پھر آپ سکتے ہیں, لیکن کوئی فزیکل زیادہ اسٹرینوس ایکٹیویٹی منع کی جاتی ہے, اور سپورٹیو میڈیسنز دی جاتی ہیں. اور ایمبریو ٹرانسفر کے 15 دن بعد عموماً پیشنٹ پریگنینسی ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر پیشنٹ کنسیو کر جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ میڈیسنز جو سپورٹیو میڈیسنز ہیں زیادہ, وہ پہلے 2-3 ماہ ہے کہ کنسیو
کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی ظاہر ہے آئی وی ایف کا ایک سکسیس ریٹ ہے نا, ظاہر ہے جس طرح پوری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی وی ایف کا ایک سکسیس ریٹ ہے. کتنے پرسنٹ آپ کہہ سکتی ہیں کہ چانسز ہے کہ کنسیو کر جاتے ہیں؟ سکسیس ریٹ کیا ہے؟ یہ فیمیل کی ایج پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر فیمیل کی ایج 35 سے کم ہے تو دیر از 100 میں سے 50% سے زیادہ چانس ہے فرسٹ سائیکل میں پریگننسی ہونے کا, اور پھر سیکنڈ نہیں ہوئی تو ایمبریو ٹرانسفر ہوگا اگر نہیں ہوئی. دوسرا لیکن اگر فیمیل کی ایج 35 سے زیادہ ہے اور 40 سے زیادہ ہے, اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. جی جی جو 35 سے 40 کے درمیان میں خواتین ہیں ان میں ہم عموماً 30-35% سے 40% سکسیس ریٹ دیتے ہیں, یعنی کہ 100 لوگ اگر کرائیں گے تو 30 کو فرسٹ ٹائم میں پریگننسی ہوگی. اس لیے دیکھیں فیمیل کی ایج کتنی اہم ہے. 40 کے بعد چانسز تقریباً 20-25% ہے. سو اس لیے یہ بات ہے کہ فیمیل کی فرٹیلیٹی کا اس کو نالج ہو, تاکہ ٹائملی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ٹائملی آپ ان ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں. کیونکہ یہ میں بہت دیکھتی ہوں جو ریلیٹیولی ینگر کپلز ہمارے پاس آتے ہیں نا, آلموسٹ میجورٹی ان میں سے پریگننٹ ہو کے ہی جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 3 اٹیمپٹس 4 اٹیمپٹس لیکن کنسیو نہیں ہو پاتا. ہاں جی, تو پھر کیا اس سے کچھ نیکسٹ لیول جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے یا اسی پروسیس کو جو ہے وہ ریکارنگلی کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں چونکہ کمپیریٹیولی سستا ہے یہ ٹریٹمنٹ, تو باہر سے بھی لوگ آ کر کرواتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسے پیشنٹس ہیں؟ جی بالکل. امریکہ میں آئی وی ایف بہت ایکسپینسو ہے, پرائیویٹ ان کا سسٹم ہے پورا آئی وی ایف کا, اور وہاں پہ اٹ از سو ایکسپینسو کہ پیشنٹ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ اس حساب سے ہم پاکستان آ کے علاج کروا لیں تو بہت سستا پڑے گا. دبئی میں اٹ از ویری ایکسپینسو. یو کے کا پرابلم بہت بڑا ہے, ان کا جو پبلک سسٹم ہے اس میں پیشنٹس کی باری نہیں آتی, لوگ 5-5 سال اپنی ٹرن کا ویٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس دوران ان کی ایج گزر جاتی ہے اور پرائیویٹلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ان سارے ممالک سے پیشنٹس آئی وی ایف کروانے کے لیے آتے ہیں. اور جو دوسرا سوال آپ نے میرے سے کیا تھا کہ اٹیمپٹس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اچھا. کہ اگر پیشنٹ ایک ایمبریو ٹرانسفر فیلئر سے گزرتا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں تو بہت اپنے سینٹر میں میں بہت میٹیکولس ہوں, یعنی کہ میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلس پہ بہت توجہ دیتی ہوں, کیونکہ وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اہم ہوتا ہے. اگر ایک ایمبریو ٹرانسفر فیلئر ہے تو کیا کرنا ہے, ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں. 2-3 فیلئرس کے بعد اور آگے ایڈوانس ٹیسٹس آئے ہوئے ہیں وہ کروا سکتے ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریٹمنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اگر سارے ایمبریوز یوز ہو گئے ہیں ایک آئی وی ایف سائیکل میں اور پریگننسی نہیں ہوئی, تو اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیمیل کی ایج کیا ہے, اس کی فرٹیلیٹی کیسی ہے, میل کا ریزرو کیسا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو کپل کو 2nd یا 3rd آئی وی ایف سائیکل بھی کروانا پڑتا ہے. اب باہر سے ہم نے کمپیریٹیولی اس کو ڈسکس کیا, تو پاکستان میں تو سستا ہے, تو پاکستان کے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایکسپینسو ہے, تو کل کتنی کوسٹ آ جاتی ہے؟ دیکھیں یہی تو پرابلم ہے کہ پاکستان میں نا ہم لوگ جو ہے پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئی وی ایف کا علاج نہیں ہوتا, تو پیشنٹس کو سارا علاج آؤٹ آف پاکٹ بیئر کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کی جو پر کیپیٹا انکم ہے, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, اس حساب سے جو چارجز ہیں وہ کسی حد تک پیشنٹس کو مہنگے لگتے ہیں. آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں رفلی ہم لوگ آئی وی ایف کا تقریباً 8-8.5 لاکھ کی رینج میں ٹوٹل پیشنٹ کی کاسٹ پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب آنے والے ان دا نیئر فیوچر ہم لوگ لو کاسٹ آئی وی ایف بھی میں انٹروڈیوس کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے یہ روز چیز نظر آتی ہے کہ بہت سارے کپلز ہیں جن کو آئی وی ایف سے پریگننسی ہو سکتی ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میری یہ کوشش ہے کہ میں کچھ ایسے ہم لوگ تھوڑا سا کاسٹ کٹنگ اس میں کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح کی چیزوں میں, یہ ہماری آپ سے پرسنل ریکویسٹ. جی میری یہ بہت کوشش ہے ان دا نیئر فیوچر کہ ہم کچھ پیشنٹس لو کاسٹ والے پاکستان میں, تو ایسا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا چاہیے. ہاں جی, ایسا میری بہت کوشش ہے کہ ہم کچھ ایسا ٹریٹمنٹ پروٹوکول نکالیں جس میں ہم زیادہ نمبر آف پیشنٹس کو کیٹر کر سکیں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ہیں جو کاسٹ کنسٹرینٹ کی وجہ سے بھی آئی وی ایف نہیں کرا پاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صوفیہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئی وی ایف کن کپلس کو ریکمینڈ کرتی ہیں, مطلب شادی کے کتنی دیر بعد اگر وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ وہ نہیں پریگننٹ ہو سکتی خاتون, تو پھر آپ کیا آئی وی ایف ہی ان کو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں نا میں بہت کیئرفل ہوتی ہوں, کیونکہ آئی وی ایف کا علاج کروانا مشکل ہے, چاہے کپل پہلی بات افورڈیبلٹی, دوسری اگر ایک کپل افورڈنگ بھی ہے تو اٹ از اے اسٹریسفل ٹریٹمنٹ آپشن. تو آئی وی ایف کی طرف جانے سے پہلے بیسک ٹریٹمنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. اگر ہسبینڈ کا پرابلم ہے تو ہسبینڈ کو میڈیسنس دی جاتی ہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہسبینڈ کو انجیکشنز بھی دیے جاتے ہیں کہ ان کے اسپرم پیرامیٹرز بہتر ہوں, اور جو ہی ہسبینڈ کے اسپرم پیرامیٹرز بہتر ہوتے ہیں ہم فیمیل کو نیچرل پریگننسی کے لیے میڈیسن دیتے ہیں. صحیح. سو میری فرسٹ پریفرنس آلویز اینڈ آلویز نیچرل پریگننسی ہوتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ نیولی میرڈ آیا ہے, ایک شادی کے 1 سال 2 سال 3 4 سال بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس پیشنٹ کی نیچرل پریگننسی ہو سکتی ہے, تو میں کبھی بھی ایک کپل کو آئی وی ایف فورس نہیں کرتی ہوں ان کے اوپر, بلکہ ایز اے ڈاکٹر میری عادت ہے کہ میرا ایک جملہ ہے کہ علاج میں زبردستی نہیں ہو سکتی. سو جس چیز پہ آپ اگری کریں گے ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کپلز اتنے کلیئر کٹ ہوتے ہیں, اب دیکھیں شادی کو 7-8 سال ہو گئے ہیں, چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے,
کپل کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں بہن تمہاری عمر تو اہم ہے نا, تمہاری عمر گزر رہی ہے, اپنی عمر دیکھو. سو جن کپلس کو لیکن مجھے کلیئر کٹ لگتا ہے کہ یہ کپل اپنے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, ان کو میں ضرور کہتی ہوں کہ آپ کو اس علاج کی ضرورت ہے, کروائیں نہ کروائیں, یہ ہاسپٹل ہے, یہ کوئی جیل نہیں ہے, ہم آپ کو بند نہیں کر سکتے, لیکن یہ آپ کی چوائس ہوگی. سو انیشلی میڈیسن سے ٹرائی کرتے ہیں. میڈیسن سے تو انجیکشنز ہیں, IUI ایک چھوٹا ٹریٹمنٹ ہے, لیکن کچھ کپلز ہیں جن کو بہت سیویئر انڈومیٹریوسس ہے, PCOS ہے جو کسی چیز کو رسپونڈ نہیں کر رہا, ہسبینڈ کے سپرم پیرامیٹرز اتنے خراب ہیں کہ وہ میڈیسن سے بہتر نہیں ہو رہے, یا ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے. ماننا ہسبینڈ وائف ٹھیک ہے لیکن عورت کی عمر اہم ہے. تو یہ وہی بات ہے IVF کے سکسیس کی ہم نے پہلے اتنی ڈیٹیل بات کی کہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیز میں روز دیکھتی ہوں کہ اولڈ ایج 35-40 کے بعد والی خواتین کے ساتھ تو ہم اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں کہ وہ کنسیو کر جائیں. تو اس لیے مجھے ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں آپ کی, یا جن کا AMH بہت کم ہے, جن کی انڈے دانیوں میں اب انڈے ہی بہت تھوڑے رہ گئے, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, کچھ عرصے میں آپ کا AMH نل ہو جائے گا, یعنی کہ انڈے دانیوں میں انڈے ختم ہو جائیں گے. صرف ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کروائیں. تو کیا ٹائم ڈیوریشن آپ جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گی کہ اگر شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی تو پھر IVF ہونا چاہیے؟ دیکھیں عموماً پہلے 3-4 سال تو کپل نیچرل کنسیو ہی کرتا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے اگر ہسبینڈ کی رپورٹ بہت ہی خراب تھی یا انڈومیٹریوسس ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کیس میں ٹائملی آپ ہم انٹروین کرنا چاہیں گے. اس میں ہم لوگ 1-2 سال کے بعد بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب نظر آ رہا ہے کہ اس کپل کی نہیں ہو رہی اور ٹائم گزرنے کے ساتھ اس کے حالات اور خراب ہو جائیں, کیونکہ اگر کچھ آدمی ویٹ کرتے ہیں ان کے سپرمز ابھی ہیں, کچھ عرصے میں 0 ہو جائیں گے. ابھی ایگز ہیں, فیمیل کا AMH ہے 0.5 ہے 0.8 ہے, ابھی تھوڑا سا تو ہے, کچھ تو ہے, 0 نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ 0 ہو جائے, اس طرح کے کپلز میں ہم شادی کے 2 سال بعد بھی ریکمینڈ کر دیں گے. لیکن جو سب پیشنٹس ان ایکسپلینڈ والے ہیں جو ٹھیک ہیں, جن کا AMH ٹھیک ہے, ہسبینڈ کی رپورٹ, اس میں ہم کچھ عرصہ نیچرل ٹرائی کرتے ہیں, اور ایسا ایسا جب پھر ایونچولی کپل کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو رہی, تو اگین ایک پاکستان میں بڑا پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں جی اچھا اس ڈاکٹر سے نہیں ہو رہی, ڈاکٹر بدل لو. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ ایک اچھا فرٹیلٹی اسپیشلسٹ چنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایتھیکل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنا فرٹیلٹی کا جرنی اس کے ساتھ چلیں. میں اپنے YouTube چینل پہ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ شاپنگ کریں. عورتوں کی عادت ہے وہ شاپنگ کرتی ہیں. بات کر کے آپ نے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کر دیا. ان ایتھیکل بھی ایسا ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اب اس کے بارے میں نا ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہر طرح کی جو ہے علاج ہوتا ہے, اور میں بہت چاہوں گی کہ IVF پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آئیں, اور IVF سینٹرز کا بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس ہو, صحیح, کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور کسی حد تک ٹیسٹنگ بھی ہو کہ ایمبریوز کی ٹیسٹنگ ہے اور سب کچھ, اور اس پہ کوئی کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس اور رولز کی اشد ضرورت ہے. بالکل.